کا ذکر آ گیا کہ ایمان ضروری ہے. پھر کیا نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کا دینا باوجود اس کی محبت کے. مال کی محبت انسان کے اندر موجود ہے. محبت ہے تبھی تو دینے کا اجر ہے. اگر محبت ہی نہ ہوتی مال سے تو دینے کا کیا اجر ہوتا؟ اپنے نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان مال دیتا ہے. تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور خرچ کرے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود. کس پہ خرچ کرے؟ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرے؟ پاکستان میں بیٹھا ہے تو پہلے وہ چچنیا والوں پہ خرچ کرے. اپنے رشتہ داروں کے پاس کھانا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی، کیا سیلف لیسنس ہے. اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا. اتنے بے غرض، اتنے مخلص ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر وہ فلاں جگہ چلے گئے نیکی کرنے کے لیے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا کام. تو ہماری نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں تو نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے ہرگز بھی. انسانی ہمدردی کا یقیناً انسان کو اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کا آرڈر بتا دیا، پرائرٹیز بتا دی گئیں. ایک تو یہ کہ جس مال سے محبت ہے وہ دو، یعنی وہ چیز نہیں جو دل سے اتر گئی ہے یا غیر ضروری ہو گئی ہے یا آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، بلکہ وہ دو جس سے محبت ہے. اور سب سے پہلے کس کو دو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دو. قریبی رشتہ دار موجود ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے اور ان کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کی جا رہی ہے، تو یہ تو کوئی پیتھولوجی ہے، کوئی بیماری ہے. یہ نیکی نہیں ہے، یہ بیماری ہے. اپنے ماں باپ اولڈ ہوم میں ہیں اور محتاجوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے دوسروں کی، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں، ہم اس کو سیلف لیس ہونا کہتے ہیں. قرآن ہمارا نظریہ، ہمارا نقطۂ نظر، ہمارا پرسپیکٹو درست کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، پھر والیتاما، پھر یتیموں کو دو، والمساکین، اور مسکینوں کو دو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے پر خرچ کرو. سب کی ویلفیئر پہ خرچ کرو. گردن چھڑانا غلام کو آزاد کرانا مراد ہے، لیکن چونکہ اب تو غلام ہوتے نہیں، اگر کسی پر کوئی سودی قرضہ ہے یا عام قرض کے بوجھ تلے کوئی شخص دبا ہوا ہے تو لم سم دے کر اس کو قرضے سے نجات دلا دی جائے. یعنی اس کو مہینے کا سوال ہی نہ بنایا جائے کہ وہ ہر مہینے آئے پیسہ مانگے، ہر مہینے آ کر آپ سے پیسہ مانگے. اکٹھی رقم دے کر اس کو قرض سے آزاد کروا دیں. کوئی قیدی ہوتے ہیں، اب ان کی سزا پوری ہو گئی ہوتی ہے لیکن بیل کی وجہ سے وہ جیلوں میں قید رہتے ہیں، تو قیدیوں کی بیل دینا یہ بھی اس میں آئے گا. پھر رقاب کے اندر آ جائے گا، ان کو آزاد کرا دو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انصار برنی ٹرسٹ وغیرہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور بھی انشاءاللہ آپ کے ملاقات کروائیں گے کچھ خواتین سے. وہ بھی جیلوں میں جاتی ہیں اور وہاں پر وہ ان کی بیلز کرواتی ہیں جن کی کہ بیل کا انتظام نہ ہوا ہو، وہ بھی کرائی جا سکتی ہے. تو انسانی ہمدردی، خدمت خلق، یہ عین دین کا حصہ ہے. ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لینا ہے. سمپتھی، ایمپتھی تو ایمان بھرے دل میں لازماً ہوتی ہے. ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں انسانی ہمدردی پیدا ہو. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رحم نہیں فرماتا اس پر جو انسانوں پر رحم نہ کرے. ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ تو کل خیر سے محروم ہو گیا. تو نرمی تو ضروری ہے. پتھر دل نہیں ہوتا نیک انسان، ہو نہیں سکتا. نیکی اور بے رحمی یہ تو ہو نہیں سکتی چیز. الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق تو اللہ کے کنبے کی مانند ہے. حدیث قدسی ہے، یعنی کہ مضمون آپ کو بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث آپ کو میں کوٹ نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکوہ فرمائے گا کسی بندے سے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا.
اے میرے بندے میں بغیر کپڑوں کے تھا، میں نے تجھ سے چاہا مجھے کپڑا پہنا دے، تو نے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو بندہ اس پہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار تو پاک ہے اس سے کہ تجھ کو بھوک لگے یا تجھ کو عریانی لاحق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا وہ فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا وہ بھوکا تھا، اور فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا اس کے پاس لباس نہیں تھا، ان کا جو ہاتھ تیرے آگے پھیلا تھا وہ دراصل میرا ہی ہاتھ تھا۔ بہت قرآن نے تاکید کی ہے غریبوں کا خیال رکھنے کی، مسکینوں کا، یتیموں کا، دبے ہوئے طبقات کا خیال کرو، اپلفٹ کرو ان لوگوں کی۔ تو نیکی مکمل ہو نہیں سکتی، نیکی نہیں ہے اگر دلوں کے اندر ہمدردی نہیں ہے اور غریب طبقے کا احساس نہیں ہے۔ دردمند دل نیک انسان کے اندر ضروری طور پہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر نیک لوگ قرآن حفظ کروائیں، یا ان کو جوتوں سے، ڈنڈوں سے اور پائپوں سے مار کے قرآن حفظ کروائیں۔ وہ نیک نہیں ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے ان کا عمل۔ اپنی نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ یہ سختی، یہ بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے؟ نیک انسان میں تو نہیں ہو سکتی۔ سخت دل بے رحم انسان تو نیک نہیں ہو سکتا۔ جو نیک ہونا چاہتا ہے وہ اپنا مال خرچ کرے اور پسے ہوئے طبقات کا خیال کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جس کو ہم کہیں ایکولی امپورٹنٹ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اوپر جس خرچ کا ذکر تھا وہ صدقات ہیں، نفلی صدقات، خیرات وغیرہ۔ اب فرض زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے۔ یہ مت سمجھو کہ بس ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں دینا، نہیں، اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو نیکی کی روح تازہ کرنے کے لیے اللہ کی یاد ہو، آخرت کی فکر دل میں موجود ہو، اور غریبوں یتیموں پر پیسہ خرچ ہوتا رہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں چیزیں ہوں۔